بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مناقب علی میں علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب خلافت کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات اس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے مولا علی شیر خدا میرے پاس موجود نہ ہوں۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیسر روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے کہ جن کا جواب روم میں بھی کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا کہ مسلمان اپنے دین سے متنفر ہو جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابوں کی محفل جمی ہوئی تھی جس کے کیسر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تاثیر کچھ یوں تھی کہ بادشاہ روم نے لکھا ہے کہ یہ خط ہے بادشاہ روم کیسر بنی الاصفر کا وقت کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف ہے کہ میں نے جو سوالات لکھے ہیں مہربانی کر کے مجھے ان سب کے جوابات بتا دیجئے۔ نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ اور نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں ہے؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ نمبر 4، وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ نمبر 5، وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ نمبر 6، وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف منہ ہی منہ ہیں؟ نمبر 7، وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ نمبر 8، وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ نمبر 9، وہ کون سی چیز ہے جو شکم مادر میں نہیں ہے؟ نمبر 10، وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے؟ نمبر 11، ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ نمبر 12، وہ کون سی چیز ہے جس نے ایک مرتبہ پرواز کیا؟ نمبر 13، وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ نمبر 14، وہ کون سا درخت ہے جس کے سایہ کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ نمبر 15، وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ نمبر 16، جنت کے برتن جس میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں۔ جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ نمبر 17، جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی لیکن اس میں ذرا بر بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ نمبر 18، جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر نے خط پڑھتے ہی فرمایا کہ اس کا جواب تو صرف برادر رسول باب العلم حضرت علی ہی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد تیرا خط وصول ہوا۔ میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے۔ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے۔ اس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ خدا کسی کی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اور وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہے وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے۔ وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں ہے وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی 5 یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام۔ نمبر 2، حضرت حوا۔ نمبر 3، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ اور نمبر 5،
حضرت صالح کی اونٹنی، وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے، وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں: حق ہے، حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی تھی، دریائے نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا ہے۔ جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر اپنا رستہ بنایا تھا، وہ درخت جس کو میں تیز ترار رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا، وہ شجر توبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی گردن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا تھا، وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ہم نے اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کدو کی بیل اگائی۔ جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے اور وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ اس کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی لے سکتے ہیں کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا، اس سے ایک حور برآمد ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے، لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ جنت کی چابیاں صرف اور صرف کلمہ توحید ہے۔ ابن مسیب سے مروی ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا۔ اس نے خط کو پڑھ کر کہا کہ میرے سوالات کے جوابات صرف اور صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی مل سکتے ہیں۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جوابات کس نے دیے ہیں؟ ایلجی نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جوابات مولا علی، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے، اس شخصیت نے یہ جوابات دیے ہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد قیصر روم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ رضی اللہ عنہ کا ارسال کیا ہوا خط مل گیا ہے۔ وہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اہل بیت نبوت ہیں اور آپ ریاست کے قیمتی خزانہ ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ قیصر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں دین کی مزید معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتا ہوں، جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے جواب خط میں یہ لکھا کہ اما بعد، روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانہ سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے، اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ہر ذی روح جاندار کے پاس ایک وقت مقررہ تک امانت ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہوتی ہے تو اللہ اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔